تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال احداہما، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کہنے لگی، یا ابت، ابا جان، استاجرہ، آپ اس کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جسے بھی ملازم رکھا جائے اس میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے، کہ وہ کمپیٹنٹ ہو اور آنیسٹ ہو. اور یہ دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پروو کر چکے تھے کہ انہوں نے چرواہوں کو پرے ہٹا کے طاقت کے ساتھ ان کے بکریوں کو، پانی کے جانوروں کو پانی پلایا تھا اور ثابت کیا تھا، یعنی کنویں سے لے کر گھر تک، کہ یہ ٹرسٹ وردی آدمی ہے، کوئی بے حیا آدمی نہیں ہے، اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. قال انی ارید ان انکحک، تو اب وہ بزرگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں، تم سے نکاح دوں، احدبنتی ہاتین، اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو، لیکن فار واٹ، الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، لیکن اس کے اگینسٹ تمہیں 8 سال تک میری ملازمت کرنی ہوگی. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر تم نے 10 پورے کر دیے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو تیرا احسان ہوگا. اب بعض لوگ جو ہے وہ اسی بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ 8 کیے پورے 10 کیے تھے، یہ بھی کوئی بحث کرنے والی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہم یقین کے ساتھ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 تو لازماً پورے کیے ہوں گے. اور ایسا بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جس دن آخری شام ہوگی 8ویں سال کی، انہوں نے کہا السلام علیکم میں چلیں، تو اچھا ہی معاملہ کیا ہوگا. ایک نیک انسان سے ہمیشہ اچھا معاملے کی توقع کی جاتی ہے، اور کوئی خیانت کی توقع کا تو سوال ہی نہیں. اگر تم 10 پورے کر دو فمن عندک، تو یہ تجھ پر ہے، تیرا احسان ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین. اب امپلائی اینڈ امپلائر، ان دونوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امپلائی ہمیشہ اپنے امپلائر سے شاکی ہوتا ہے، اس کو شکایت ہوتی ہے اس سے کہ یہ حقوق ادا نہیں کر رہا، زیادتی کر رہا ہے. اور جو امپلائر ہوتا ہے اس کو اپنے ملازمین سے شکایت ہوتی ہے کہ یہ دیانتداری کے ساتھ کام نہیں کرتے. اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے نا CC کیمرے لگانے کی، اور جو بایو میٹرک حاضری کی. کس لیے؟ کہ ایک طرف امپلائی کی شکایت ہوتی ہے، ایک دوسری طرف امپلائر کی شکایت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی کہا وما ارید ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کسی مشقت میں ڈالوں. ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، تم یقیناً مجھے نیکوکاروں میں، نیک معاملہ کرنے والوں میں پاؤ گے. قال ذالک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی یہ بات آپ کے اور میرے درمیان طے ہو گئی. ایم الاجلین قضیت، میں جون سے بھی مدت 8 سال یا 10 سال پوری کرنا چاہوں، فلا عدوان علیہ، تو پھر مجھے آپ پریشرائز نہیں کریں گے. اور واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی، وسارا بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنسا من جانب الطور نارا، تو انہوں نے طور کی جانب، یعنی کوہ طور کی جانب آگ دیکھی. قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، ہوا کیا تھا کہ رات کا اندھیرا تھا، سخت ٹھنڈی رات تھی، اور موسیٰ علیہ السلام واپس مصر جانے کا راستہ بھول گئے رات کے اندھیرے میں. تو اس وقت جو ہے وہ جب شش و پنج میں تھے کہ اچھا آپ کدھر جائیں، تو آگ نظر آئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اوپر مجھے آگ نظر آ رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کچھ لوگ بیٹھے آگ سیک رہے ہیں، تو میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی خبر بھی لاتا ہوں. خبر سے مراد کیا تھی؟ راستے کی ڈائریکشن بھی لے کے آتا ہوں، اور میں تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں. لعلکم تصطلون بخبر او جذبۃ من النار، یا انگارہ بھی لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو. فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اب وہ ہاربل سین آ گیا. فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجر،
جب موسیٰ وہاں پہنچے تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے پر اس مبارک خطے کے ایک درخت میں سے، یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں سی بھی ہو جائے کہیں سے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ کیا آواز ہوگی، یعنی ہم تو اس کو کچھ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کیا روب والی آواز ہوگی اور کیا حسین آواز ہوگی۔ بیقصد وہ آواز حسین بھی ہوگی اور روب والی بلکہ ہیبت والی ہوگی، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دے اپنا عصا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا پھر اسے دیکھا کہ وہ تو ایسے جیسے لہراتا ہوا سانپ ہو، یعنی سانپ جب پھن پھیلا کر اٹھ کے یوں لہراتا ہے سامنے، تو وہ تصویر جو ہے اس کو جو ہے پورٹری کیا گیا ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو پیٹ پھیر کر بھاگے موسیٰ علیہ السلام، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، موسیٰ آگے بڑھ، لا تخف، ڈر نہیں، اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، یقیناً تم بالکل محفوظ ہو، سیکیور ہو۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ ڈال اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور پھر بھیج دو اپنا بازو، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے، فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا میں نے تو ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے اندیشہ ہے تو وہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی جو ہارون ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي، تو اس کو بھی تو میرے ساتھ بطور مددگار شامل کر دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال ثنا شد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کو ایسی قوت عطا کریں گے، فلا یسینون علیکما، کہ تمہارے دشمن تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور میری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب ہو کر رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، تو جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیاں لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، تو فرعون کہنے لگا کہ یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بہذا، اور ہم نے ایسی کوئی بات سنی نہیں، فی آبائنا الاولین، اپنے پچھلے باپ دادوں میں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، حضرت موسیٰ نے عرض کی، فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کو ملے گا آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، بات یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیرہ، میں تمہارے لیے اپنے سوا اور کسی کو الہ نہیں پاتا، حالانکہ اس کے اپنے الہ کوئی اور تھے جب سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، لیکن اب درباریوں کے کہتا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا اور کسی کو عبادت کے لائق نہیں پاتا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اب یہ ڈرامے ہیں سارے، یعنی اس وقت جو ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے۔ حامان جو تھا یہ وزیر اعظم تھا فرعون کا، سب سے بڑا وزیر اور سارے اس کے انتظامات چلانے والا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، حامان ذرا بنانا میرے لیے، گارے کو پکا کر اینٹ بنا کر ایک اونچا سا ٹاور بناؤ، فَاجْعَل لِّي صَرْحًا، میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ، یعنی ٹاور بناؤ، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلٰهِ موسیٰ،
تاکہ میں جا کر موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک پبلک جو امپریشن ہے اس پر غلبہ پا لینا. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ لو جی نمی گل سنو، اشرف الانبیاء امام الانبیاء ساڈے نبی وہ تو مر کے دفن ہو گئے معاذ اللہ، اور عیسائیاں دا نبی عیسیٰ وہ آسمانہ تے زندہ بیٹھا ہے، اور کشمیر دفن آیا جا کے دیکھ لو ہوتے. اب کس نے جا کے دیکھنا ہے، کس نے دیکھنا، لیکن جس کے دل میں بھی کوئی چور تھا اس وقت، اور اس نے یہی بات کو کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر جا کے دفن ہوا سی. حالانکہ نہ کشمیر میں وہ دفن ہوئے معاذ اللہ، اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی بات ہے. قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ان کے کنفیوژن پیدا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. احادیث واضح جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہیں، لیکن بس ایک بات کہہ دی. تو اب وہ دربار میں وہ جو اس وقت سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھا دیے اور کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں. اب اس کی نفی کرنی ہے اس نے، اور کہا کہ اے بنائی حمان ذرا بنانا سارا ٹاور میں تو جا کے دیکھا دیکھ کہ کتنے خدا ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں گپا ہی مار رہے ہیں. یہ ہے اصل میں وہ سچویشن کے جو وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں گھمنڈ کیا بغیر الحق، جس کا اسے کوئی حق نہیں تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجِعُونَ، اور سمجھا گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، آخرکار پکڑ لیا ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو اے نبی دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور وہ ہم نے بنا دیا ان کو امام ان لوگوں کا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور اور ذلیل و خوار ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلوں کو ہلاک کر دیا تھا. بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور رحمت اور ہدایت بنا کر تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اے نبی آپ طور کے بائیں جانب غربی جانب نہیں تھے. اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، جب ہم نے عطا کیا تھا موسیٰ کو فرمان شریعت. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم وہاں مشاہدہ کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، بات یہ ہے کہ پیدا کی ہم نے بہت سی نسلیں، پھر گزر گیا ان پر ایک طویل زمانہ. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور تم رہنے والے نہ تھے مدین میں. تتلو علیہم آیاتنا، کہ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیات. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجنا تھا. اس وقت ہم نے نہیں آپ کو پیدا کیا تھا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن آج کے لیے ہم نے رکھا تھا کہ ہم تمہیں رسول بنا کر بھیجیں گے، اور یہ سارے واقعات جو ہیں صحیح آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ ہی تم موجود تھے طور کے جانب جب پکارا تھا ہم نے موسیٰ کو. وَلَٰكِن رَحْمَةً، لیکن یہ سب خبریں جو ہم دے رہے ہیں یہ رحمت کی بنا پر ہیں. مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں. مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب آ پڑے ان پر کوئی مصیبت. بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں سے. فیقولوا، تو یہ کہتے. ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ تو نے اے اللہ ہماری طرف کیوں رسول نہ بھیجا. فنتبع آیاتک، پھر ہم تیری پیروی کرتے. ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی مومنوں میں شامل ہو جاتے. فلما جاءہم الحق، لیکن جب ان کے پاس حق آیا. من عندنا، ہماری جانب سے. قالوا، تو وہ کہنے لگے. لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کیوں نہ دیا گیا ہمیں جیسے موسیٰ کو دیا گیا تھا. اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مخاطبین نے. قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو جادوگر ہیں
جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. وقالوا انا بکل کافرون، اور نے کہا کہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، اے نبی کہو ان سے کہ لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، ہو اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، تاکہ میں اس کی پیروی کروں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم یستجیبوا لک، پھر اگر یہ نہ پورا کریں تمہارا مطالبہ، فعلم، تو جان لینا، انما یتبعون اہواءہم، کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً پے در پے پہنچا چکے ہیں ہم انہیں ہدایت کی بات، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ، وہ لوگ جنہیں ہم اس سے قبل کتاب عطا کر چکے ہیں، ہم بِهِ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب سنایا جاتا ہے ان کو یہ کلام یعنی قرآن، پہلے یہ تورات پر ایمان لائے، اور اب جب یہ قرآن انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. انہ الحق من ربنا، یقیناً یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے ہی فرما بردار تھے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیا جائے گا ان کا اجر دوہرا، بما صبروا، ان کے صبر کی استقامت کی وجہ سے. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ دفع کرتے تھے بھلائی کے ذریعے برائی کو. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، بیہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس کے منہ پھیر لیتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، تم پر سلام ہو، السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے. اچھا، اب یہ ساری اوپر جو تعریف آئی ہے نا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی، یہ کیا تھا؟ ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور اس کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے. اب بلوایا تھا، ارینجمنٹ تھا یہ قریش کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات و انجیل کی روشنی میں یعنی آؤٹ کرنے کے لیے، لیکن ہوا الٹا کام. تو اب جب وہ قائل ہو گئے تو قریش نے ان کو برا بھلا کہا، انہوں نے کہا تم ایسے ہو ویسے ہو. انہوں نے پھر ان کو یہ جواب دیا کہ جب انہوں نے ان کی بکواس سنی، بیہودہ باتیں سنی، تو ان سے کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. یعنی بٹوین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کے عذاب سے بچائے اور تم ہدایت پالو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے. یہی بات تھی جو ہم کل پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ پرسوں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو انہیں سلام کہتے ہیں. انک لا تہدی من احببت، اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یقیناً آپ راستہ نہیں دکھا سکتے جس کو آپ چاہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. وہو عالم بالمہتدین، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی وہ خوب جانتا پہچانتا ہے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم نے تیری ہدایت کو اختیار کر لیا تمہارا ساتھ دیتے ہوئے، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے. اولم نمکن لہم حرما آمنا، فرمایا کیا نہیں جگہ دی ہم نے انہیں حرم میں جو امن والی جگہ ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور ہر طرف سے پھل ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں. اور یہ آج بھی تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی پھل جس ملک میں وہاں وہ پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے، وہاں ملے یا نہ ملے، آپ کو مکہ مکرمہ میں وہ پھل انشاءاللہ ضرور ملے گا. رزقاً، بطور رزق من لدنا ہمارے سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. وہ کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا،
ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہم بستیاں جو اترا گئی تھیں اپنی معیشت پر، یعنی اپنا جو ان کی فائنینشیل حیثیت تھی اس پر انہیں ناز ہو گیا تھا. بطرت معیشتہ فتل کا مساکن ہوں، وہ دیکھو ان کے مسکن لم تسکن جو آباد نہ ہوئے من بعدہم ان کے بعد الا قلیلا مگر بہت کم، یعنی اس کو انگریزی محاورے میں کہیں گے ہارڈلی آباد ہوئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور بالآخر ہم ہی ان کے وارث تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا یہاں تک کہ وہ ان کے مدر ٹاؤن میں، ان کے کیپٹل میں کوئی رسول نہ بھیج لے. یتلو علیہم آیاتنا انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہوئے، وما کننا مہلک القریٰ اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا واہلھا ظالمون مگر اس صورت میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا تو وہ تو دنیا میں برتنے کا سامان اور اس کی زینت و کشش ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی. افلا تعقلون تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله